خود مرضی سے وہ اپنے جسم کے کسی حصے کے اندر کوئی تصرف کرنے کا حق نہیں رکھتا کہ اس کو ختم کر دے. کیوں؟ یہ اللہ نے جو انسان کو فضیلت دی ہے یہ اس کی توہین ہے، انسان کی توہین ہے کہ ایک شخص اپنے حصے کاٹ کے بیچتا پھر. آج کل بہت سارے لوگ ایسے ہیں جو یہ بہانہ بناتے ہیں کہ ہمارے معاشی حالات اس قدر ابتر ہیں کہ ہم اپنے بچوں کو 2 وقت کی روٹی نہیں کھلا سکتے تو ہم کیا کریں؟ گردے نہ بیچیں تو کیا کریں؟ بس شریعت نے منع کیا ہے. یہ انسانی جسم اس کا دیا ہوا ہے، تم کون ہوتے ہو اس کی اوپر اپنا حکم چلانے والے، اس کے احکامات کی خلاف ورزی کرنے والے؟ وہ کون سا انسان ہے اگر ایک علاقے کے اندر اس کے معاشی حالات بہتر نہیں ہوتے تو قرآن مجید میں واضح احکامات ہیں کہ تم اللہ کے احکامات کو اپنے اوپر لاگو کرنے کے لیے اپنی اللہ کی زمین میں کہیں بھی چلے جاؤ. اللہ نے اپنی زمین کو تنگ نہیں بنایا، کسی اور علاقے میں ہجرت کر جاؤ. وہ کون شخص ہے جس کو اللہ تعالیٰ نے پورے اعلیٰ دیے ہیں اور وہ کہتا ہے کہ مجھے کوئی کام نہیں ملتا؟ کون سا کام نہیں ملتا جو وہ چاہتا ہے، جو اس کی خواہشات کے تابع ہو؟ جو شخص پورے سلامت جسم کے ہوتے ہوئے بھیک مانگتا ہے، لوگوں کے ترلے کرتا ہے، لوگوں کے ساتھ دھوکہ دیتا ہے، وہ کیا کرتا ہے؟ کیا اس کے حالات اس طرح بہتر ہو جائیں؟ وہ شخص جس کا سارا جسم سلامت ہے، وہ کہتا ہے کہ مجھے کوئی کام نہیں ملتا، میں روٹی نہیں کما سکتا، اس کی نیت کے اندر فتور ہے. اس لیے کتنی بھی صورت بدتر ہو جائے، مر جائیں، بھوکے مر جائیں، بھوکے مر جائیں گے اللہ معاف کر دے گا، لیکن خود کو تکلیف دیں گے، خود کو قتل کریں گے، خودکشی کریں گے، اللہ کبھی نہیں بخشے گا.